اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمود مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی کا پروگرام رمز رمضان۔ آج انشاءاللہ العزیز جس موضوع پر چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں وہ ہے استقبال رمضان۔ یہ وہ خوبصورت موضوع ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر بندہ مومن کس طرح ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرتا ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پہلی بار روزوں کے فرض ہونے کے بعد تشریف لایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا، وہ کون سی چیز ہے جو تمہارا استقبال کر رہی ہے اور تم جس چیز کا استقبال کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی نازل، یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک بہت مبارک مہینہ جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے، وہ شہر المواسات ہے، وہ برابری کا مہینہ ہے، وہ ایثار کا مہینہ ہے، وہ قربانی کا مہینہ ہے، وہ تقویٰ کا مہینہ ہے، وہ اللہ کے حضور رحمتوں کے برسنے کا مہینہ ہے، وہ تم پر بہت مبارک مہینہ بن کر تشریف لانے والا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس ماہ مقدسہ کا تعارف کرواتے ہوئے بڑے خوبصورت کلمات سے بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے ایک بہت خوبصورت پیرائے میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، اے صاحبان ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے باقی عبادات کے معاملے میں اس طرح کلام نہیں فرمایا، نماز کے معاملے میں اس طرح کلام نہیں فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی نماز فرض کی گئی۔ عبادات کے متعلق، حج کے متعلق پہلے اس طرح نہیں فرمایا، لیکن جب رمضان کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اور اس لیے فرض کیے گئے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ Why Allah Almighty asking this? Because اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ کسی حضور کے امتی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ روزہ ایک مشکل عبادت ہے اور یہ عبادت صرف حضور کی امت کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے حضور کی امت کے دل میں روزے کی محبت پیدا کرنے کے لیے، روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے بندہ مومن کے دل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے، عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے، عبادت کا ذوق پیدا کرنے کے لیے فرمایا، بندے یہ تو پریشان نہ ہو، یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو نہ صرف تم پر فرض کی گئی ہے، یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کی گئی تھی۔ یعنی اس عبادت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہاں پر معزز ناظرین، ہمیں اپنے دلوں میں اس بات کو جاگزیں کرنا ہے کہ یہ روزہ، یہ عبادت، یہ کب فرض ہوئی؟ سن لیجئے، ہم جی ٹی وی کے ذریعے آپ تک یہ معلومات پہنچاتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک اور روزے سن 2 ہجری میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور سن 2 ہجری میں جب تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا، مسلمان کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اس واقعے کے ٹھیک 15 دن کے بعد ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے۔ یہ وہ بنیادی معلومات ہیں جو ہم میں سے ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں اہل ایمان کے لیے
वो रहमतें, वो बरकतें, वो नवाज़शात, वो इनायात अता फरमाई हैं जो पूरा साल बंदा मोमिन जिनसे महरूम रहता है। बंदा मोमिन पूरा साल जिनसे महरूम रहता है। वो नवाज़शात कौन सी हैं? बंदा मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज़माता है भूख के ज़रिए, प्यास के ज़रिए। बंदा मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के लायक अपनी शानों में शरीक करता है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात खाती नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पीती नहीं है, इसी तरह बंदा मोमिन को भी उस शान में से कुछ हिस्सा नसीब होता है। बंदे के अंदर भी भूख का एहसास पैदा होता है, प्यास का एहसास पैदा होता है, बंदे के दिल में दूसरों के लिए ईसार पैदा होता है, कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है। तो क्यों ना फिर हर बंदा मोमिन इस माह मुक़द्दस का इस्तकबाल करे। मैं यहाँ पर आखिर में सिर्फ़ एक जुमला अर्ज़ करता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम इस माह मुक़द्दस का इस्तकबाल कैसे फ़रमाया करते थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि जब ये माह मुक़द्दस तशरीफ़ लाता और इसकी पहली रात आती, आका अलैहिस्सलाम अपना बिस्तर मुबारक लपेट देते कि अब इसके बाद मैंने बिस्तर पर जाना ही नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमें भी अपनी ज़िंदगियों में माह रमज़ान की इन बरक़ात को समेटने के लिए नींद की कुर्बानी भी देनी है, क़याम भी करना है और दिन को सयाम से भी मुस्तफ़ीज़ होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़री को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए।